وإنما عبروا عنه باستعارة اللفظ المتصل باستعارة مخکې لفظ المتصل آرام کې راځه تعالی عبارت دوسا تو مخکې کوم تورو کې مضاف الیه مرفوع سو کو خرا شرجامی تورو سے مضاف الیه په اعراب نه کويږي. چلو تی بولا میاں وأجروا أخسر مع كون اللفظ ہاں یہ تو پھر معنی ہو گیا نا کہ صوت نہ ہو لفظ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کیا کہا ہاں تو معنی کی تعریف کیا ہے ہاں ما یقصد من اللفظ تو اب ما یقصد من اللفظ کب ہوگا وضع ہو تو یہاں تو وہ چیز ہے نہیں وضع تو ہے نہیں چلو ہاں ہاں نہیں مطلب یہ کہ ہوا انت صرف خاص نہیں ہے نا یعنی ضمائر منفصلہ سے تعبیر ہوتی ہے ان ضمائر متصلہ سے یہ تو وہ جو ضمائر منفصلہ ہیں وہی انہی سے یہ مقصود ہوتے ہیں نا تعبیر عرب جو ہیں عرب کو آپ کہیں کہ اضرب ہاں اضرب میں کیا چیز ہے تو دیکھو وہ تعبیر اس نے انتا سے کر پتہ لگا کہ انتا ہے نا وضع چلو کہتے ہیں تعبیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں کسی لفظ سے تعبیر جب کرتے ہیں تو تعبیر کی کون کون سی اس لفظ کی وضع ہو اس معنی کے لیے تو بھی اس سے تعبیر ہوتی ہے دوسرا ہاں یعنی مجازن وہ لفظ کی وضع تو نہیں ہے اس کے لیے تو اگر لفظ کی وضع ہوتی تو پھر تو حقیقت ہوتا نا تو لفظ کی جب وضع نہیں ہے اور آپ اس کو تعبیر کرتے ہیں اس سے تو مجاز ہو گیا نا ہاں تو کہتے ہیں یہ بطریقہ مجاز ہے کہ جو انتا کے ساتھ یا ضمائر منفصلہ سے تعبیر یہ کرتے ہیں تو ان ضمائر منفصلہ کی وضع متصلہ کے لیے تو نہیں ہے لیکن تعبیر ہوتی ہے تو یہ تعبیر کون سی ہے اعلیٰ طریق المجاز ہاں ہاں جیسے ہوا ہے ضرب میں پہلے مثال دی تھی نا انتا ہے اضرب میں ہاں کیا فرماتے ہیں کہ اس جگہ دعویٰ سلبی ثابت ہوا کہ یہ لفظ حقیقی نہیں ہے تو اس کو اس بات دعویٰ ایجابی یہ لازم نہیں میاں
یار ماتاتے ہوئے خدی قتلے بھی ہوا ہے کناڈا گرا. ہاں آگے دو باتیں ہو گئی ہیں. ہاں کیا ہوا؟ لم یوزا لہو لفظ، ایک یہ ہو گیا وضع لفظ نہیں ہے، تعبیر مجازی ہے. دوسرے کہ لفظ حکمی ہے، لفظ حکمی ہے. ہاں چلو پھر انتفاعی لفظ حقیقی سے اس بات لفظ حکمی اس کو لازم نہیں. یوں کہو نا میاں کہ یہ ولم یوزا لہو لفظ وانما عبر عنہ باستعارۃ لفظ، وضع اس کے لیے لفظ نہیں. تو جب لفظ کی وضع نہیں ہے تو حقیقت کا انتفاع ہو گیا نا کہ یہ لفظ حقیقی نہیں. تو حقیقت کے انتفاع سے مجاز لازم آتا ہے. تو مجاز کیسے ہو؟ تو مجاز کی تو کوئی دلیل نہیں بتائی. سمجھائیے. چلو تو اس سے جواب دیتے ہیں کہ وہ اجرا علیہ احکام اللفظ، اور انہوں نے اس پر احکام لفظ جاری کیا ہے. ہاں اس لیے کہ لفظ حکمی اس کو کہتے ہیں جو مشترک ہو لفظ حقیقی سے احکام، بعض احکام ہیں. جس طرح لفظ حقیقی مبتدا اور مؤخر بدل منہ واقع ہوتے ہیں، اس طرح لفظ حکمی بھی مبتدا بدل منہ اور ذوالحال واقع ہوتے ہیں. فکان لفظ حکم اللہ، یہ منوی جو ہے یہ مبتدا واقع ہوتا ہے. اس ضرب کے ہم مسند الیہ کہو نا، مسند الیہ عام ہے، مبتدا خاص ہے. مسند الیہ فاعل بھی ہوتا ہے. ہاں سمجھ گئے اس بات کو کہ بھائی یہ چونکہ لفظ حکمی ہے، حکمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نحویوں نے اس کے اوپر احکام لفظ جاری کر دیا، چاہے وہ حقیقتاً لفظ نہیں ہے، لیکن اہل اصطلاح نے کیا کر دیا؟ ہاں تو بس یہ اب لفظ حکمی ہو گیا. چلیے ہاں ہاں جو ہاں کلام میں جو لفظ محذوف ہے وہ بھی تو ہاں وہ بھی تو گویا کہ یہ مقولۃ الحرف اور صوت میں سے نہیں ہے. جو محذوف ہے اس پر وہ صوت ہوتا ہے، وہ حرف ہے، تو وہ بھی پھر منوی کے حکم میں ہوگا. تو منوی کا حکم تو آپ نے بتا دیا کہ وہ تو حکماً لفظ ہے، حقیقتاً لفظ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کا کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے کہ والمحذوف لفظ حقیقتاً، ہاں لفظ حقیقی ہے، یعنی وہ منوی کے حکم میں نہیں ہے، وہ حکمی لفظ نہیں ہے. ہاں بلکہ وہ حقیقی لفظ ہے. کیوں؟ ہاں 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 مطلب یہ ہے کہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما تلفظ بے الانسان. تو ما تلفظ بے الانسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آن میں وہ تلفظ کرتا رہے، گر 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 کرتا رہے. ما تلفظ کا تو یہ مطلب ہے کہ کبھی تلفظ کر لے، یعنی صلاحیت اس میں تلفظ کی ہو، چاہے عمر بھر میں کسی نے تلفظ نہیں کیا اس کے اوپر کوئی بات نہیں. تو محذوف میں صلاحیت تلفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی کبھی انسان اس پر تلفظ کرتا بھی ہے. کلمات اللہ تعالی ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے کلمات یہ محدود نگاہ ہے، یہ کلمات ہیں. اور ما یتلفظ بہ الانسان، یہ تعریف ہے نا کہ انسان جس پر تلفظ کرے. ہاں اور حد اس پر صادق نہیں
کلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں ان پر انسان تلفظ کرتا ہے کہ اللہ تلفظ کرتا ہے؟ اللہ تلفظ کا، اس کے کلمات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، تو اللہ تلفظ کرتا ہے۔ تو یہ تو پھر وہ جو کلمات اللہ ہیں وہ تو داخل نہ ہوئے اس کی تعریف میں، لفظ کی تعریف میں۔ اچھا اسی طرح ہاں ہاں کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان ان کے اوپر تلفظ کرتا ہے، جیسے قرآن نہیں ہے، قرآن کلام اللہ نہیں تو انسان پڑھتا نہیں۔ ہاں جب وہ ہم تک پہنچے جیسے قرآن پہنچا ہے تو پھر کلمات اللہ میں تو یہ صلاحیت ہے نا کہ اس کے اوپر انسان تلفظ کر سکتا ہے نا۔ ہاں چلو جی آگے۔ ہاں ہاں یعنی مطلب جس طرح کلمات اللہ میں صلاحیت ہے کہ انسانوں کے اوپر تلفظ کرے، کلمات الملائکہ میں بھی یہ صلاحیت ہے، کلمات الجن میں بھی۔ ہاں جیسے دیکھو قرآن عظیم نے سورۃ الجن جو جنات کے کلمات نقل کیے اس میں، ہاں تو وہ کلمات جو جنات کے ہیں اصل میں، تو کیا قرآن میں ہم سورۃ جن جب پڑھتے ہیں تو تلفظ نہیں کرتے؟ منا الصالحون ومنا دون ذلک، وہ شیاطین نے کہا نا جنوں نے کہ منا الصالحون ومنا دون ذلک، ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، تو یہ کلمات ہیں جن کے۔ چلو جی غیر داخلۃ فیہ، ہاں اعتراض ہوا، ہاں کیا؟ ہاں اس تاریخ میں ایک ڈیٹ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے دوال نہ کہو، دوال دال کی جمع ہے، دوال اربع، دوال اربع کو نکالنا چاہیے۔ دوال اربع کی تفصیل کرتے ہیں، خطوط ہیں، عقود ہیں، نصب ہیں، اشارات ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ وہ لفظوں سے خارج ہوئے ہیں، اس لیے کہ دوال اربع یہ ما يتلفظ به الانسان یہ تبدیل یوں کہو نا کہ بھائی یہ تو معرف میں ہی داخل نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ معرف میں داخل ہے، جب داخل نہیں پھر قید، کسی قید کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نکال دیا تو اس کو جاتا ہے جو داخل تو ہو، جو تمہارے کمرے کے اندر ہو اس کو نکالو گے نا، جو کمرے کے اندر ہے ہی نہیں ان کیا نکالو کمرے سے۔ چلو جی غیر داخلۃ فی فلا حاجۃ الی قید یخرجھا، لہٰذا ایسے قید کی ضرورت ہی نہیں جو اس کو نکال دیں۔ چلیے اس جگہ سے اور اعتراض کا جواب، ہاں اعتراض یہ ہے کہ الکلمۃ کافیہ یہ مفصل سے خارج ہوئی، مفصل سے مستنبت ہے۔ علامہ زمخشری کی جو کتاب ہے نا مفصل، ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے گویا کہ استنباط کیا، وہاں سے مسائل لیے، اور یہاں تو کافیے کے لیے اصل کون سی کتاب ہے؟ مفصل۔ چلو جی اور صحیح مفصل میں کلمہ کی تعریف میں لفظۃن الکلمۃ لفظۃن یہ بولا ہے، تو یہ تو ابن حاجب نے اپنے اصل کی مخالفت کر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لم یقصد بالوحدۃ، کہ ابن حاجب سے اپنے وحدت القصد ہے، یہ تا اگر لاتے تو یہ تا تو وحدت کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الکلمۃ لفظۃن، کلمہ جو ہے یہ ایک لفظ کا نام، یہ مقصود ہوتا نا، تو اس کا ارادہ تو ابن حاجب نے وحدت کا ارادہ
اس لفظ سے نہیں کیا کہ ایک لفظ کا نام ہے. ہاں آگے والمطابقة غير لازمة لعدم ایک اور اعتراض ہوا اعتراض یہ ہے کہ چلو مطابقت کا اس نے ارادہ نہیں کیا تو ہاں وحدت کا مطابقت ضروری ہے تو مطابقت پھر بھی وہ مبتدا ہے کلمت وہاں تا ہے تو خبر میں بھی تا ہونی چاہیے. چلو وحدت کا نہیں صحیح مطابقت کے لیے تا لاتے. پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مطابقت بین المبتدا والخبر یہاں اس مقام پر اس مقام ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ لعدم الاشتباه ہاں کہ یہ تو کوئی مشتق نہیں ہے. وہ تو اگر خبر مشتقی ہو تو اس وقت تذکیر تانیث میں ہاں تو یہ مشتقی ہے. اچھا چلو لفظ اقصى ایک اور اعتراض کا جواب یہ اسی اعتراض کا یہ دوسرا جواب ہے. دوسرا جواب ہے کہ لازم نہیں مطابقت جب مطابقت ضروری نہیں ہے تو تا سے تطویل آتی نا حروف میں زیادتی ہوتی نا تو تطویل زیادہ احسن ہے کہ اختصار. اس لیے تا کی ضرورت نہیں تا کو حذف کر دیا اس میں. اور صاحب مفصل نے کیوں تا لگائی ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو نہیں لگائی نا تو اس کی تو وجہ یہ ہو گئی ٹھیک ہے. لیکن صاحب مفصل نے اس لیے کہ اس قصد وحدت لفظ میں ہاں اس نے وحدت کا ارادہ کیا کہ کلمہ ان کے نزدیک لفظ واحد کا نام ہے. لفظ اس لیے انہوں نے تا لگا. اور وہ قصد جو صاحب مفصل کا تھا وہ ابن حاجب نے نہیں کیا اس لیے انہوں نے تا ختم کر دیا. ہو گیا. چلو اس میں نام مشدد پڑے گا سمجھیے. دوال کا لفظ جمع دال ہے ہاں یہ دال لن کی جمع ہے نا نام مشدد تو ہوگا دوالتن ہونا چاہیے. اگرچہ حذف بھی ایک لام کا حذف جائز ہے. ایک لام کا حذف جائز ہے یہاں پر تو اگر مخفف پڑھیں تو بھی جائز ہے. دوال پڑھیں